مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، والطير صافات، اور کون تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی؟ اڑتے جانور پر کھولے ہوئے۔ ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، ہر ایک نے اللہ کی صلاۃ و تسبیح جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے، یعنی لوٹ کر جانا ہے، المصیر۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے، ہانک کر لاتا ہے، ہانک لاتا ہے بادل کو، یزجی سحابن، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ، ایک کے اوپر ایک۔ جب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں نا تو نیچے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بس بادل ہی بادل ہے ایک کے اوپر ایک، تہ بر تہ۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی پرت ہوگی، تو اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے ایک کے اوپر ایک۔ آپ دیکھیں گے کہ بارش نکلتا ہے اس کے بیچ سے، بادل میں سے کیا نکلتا ہے؟ بارش نکلتا ہے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، وہ بادلوں میں پہاڑ ہے، اولوں کے پہاڑ، گار گار اولوں کے پہاڑ ہے، وہ بھی نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائیں آنکھوں کو، بجلی کی کوند یعنی بجلی کی چمک کیا کر لے گی؟ آنکھوں کو لے جائے گی، اندھا کر دے گی۔ اللہ بدلتا ہے رات کو اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کے واسطے۔ اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو پانی سے، دابہ، دابہ رینگنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو، رینگنے والے کو کائے سے بنایا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے بنایا ہے۔ پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اب پیدا ہوئے جانور، تو کوئی جانور کیسا ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر؟ سانپ کیسے چلتا ہے؟ کیسے چلاتا ہوگا اللہ؟ پیر تو ہے نہیں، پیٹ پر۔ کوئی ہے کہ چلتا ہے دریاؤں، دو پاؤں پر، دو پاؤں والے بھی، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کا طریقہ جان لیا۔ تمام مخلوقات عبادت کرتی ہے، زمین و آسمان، ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ کی تسبیح تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اب یہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں؟ ہماری طرح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان ثوری، کون؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، آفتاب، ماہتاب، کل سیارے، ستارے، زمین کے عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ کائے کے لیے پیدا فرمایا؟ اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا وہ برابر اس کام میں لگا ہوا ہے۔ پہاڑ زمین کو ہلنے سے بچا رہا ہے، ورنہ تو پانی پر ہلے وہ، اور زمین غلے اگا رہی ہے، آسمان بارش برسا رہا ہے، چاند سورج کے ستارے جگمگا رہے ہیں، اس میں سورج بھی اگا رہا ہے۔ تو سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا، جس کام کے لیے پیدا فرمایا وہ سب چیزیں برابر ان کاموں میں
لگی ہوئی ہے اس سے سرے منہ، یعنی بال کے برابر بھی وہ خلاف نہیں کرتے، تمام مخلوق اللہ کے حکم کو بجا لاتی، اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا۔ یہی ہے تسبیح، یہی ہے عبادت، یہی ہے صلاۃ، کہ ہر مخلوق اپنے کام میں لگی ہے، صرف انسان ایک نافرمان ہے، باقی سب جس کام کے لیے پیدا فرمایا برابر وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی مخلوقات کی عبادت ہے، اطاعت ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ نے تمام چیزیں پیدا فرمائی اور ہر چیز نے کیا کیا؟ اپنی تسبیح اور اپنی صلات کو پہچان لیا، یعنی اللہ کا فرما بردار ہے، ہر چیز فرما۔ حاصل یہ کہ ان کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں۔ ہماری تسبیح مقالی قول، قال یقول قولا سر، مقالی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ہم بولتے ہیں۔ قوال کو قوال بھی اسی لیے کہتے ہیں بس بولتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اور سجدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہے بول بچن، تو ان کی بول بچن والی تسبیح نہیں ہے مخلوق، تمام مخلوقات کی، جمادات، نباتات، سمجھ میں آیا، پرندے، بلکہ ان کی تسبیح حالی ہے، ان کا حال بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے کہ اللہ کی مان کر چل رہے ہیں۔ رات برابر آتی ہے تو رات کے کام پورے ہوتے ہیں، دن برابر نکلتا ہے تو دن کے کام پورے ہوتے ہیں، ہوائیں برابر چلتی ہیں تو پھر آکسیجن ملتا ہے، سورج برابر نکلتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اور پھل برابر تیار ہوتے ہیں زمین سے، اور پھل جب اپنی سائز کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر سورج اور چاند مل کر دو کام کرتے ہیں کہ ایک کے ذریعے اس میں رنگت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کے ذریعے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورج اور چاند کا کام ہے۔ یہ تو سب اپنے حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام مخلوقات، خالی بول بچن نہیں، سبحان اللہ الحمد، ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق اللہ کی تسبیح اور عبادت کا طریقہ جانتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگلی آیتیں ہیں 46 سے لے کر 54 تک، ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، یہ بول تو دیتے ہیں، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اقرار کرتے ہیں، مان لیے اللہ رسول کی، اور پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔ اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں فیصلہ ہو جائے، اللہ کا رسول کیا کر دے؟ ان میں فیصلہ کر دے، تبھی ایک فرقے کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں، نہیں ہم کو رسول کے پاس نہیں جانا ہے۔ اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو، کچھ مال وغیرہ ملے تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا اللہ کا رسول ان پر، اللہ اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہ تو تھے بے ایمان، زبردستی مسلمان ہیں بولے، اور اللہ کے رسول نے جب فیصلے کے لیے بلایا تو نہیں گئے، پھر گئے۔ اور ایمان والے کہ انما کانا قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو، ان میں تو کہیں ہم نے سن لیا، حکم مان لیا، سمعنا و اطعنا، اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، تو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ آیت یاد رکھنا، کیا آیت ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے، ایک، اور اس کے رسول کے، دو، اور ڈرتا رہے اللہ سے، یخشى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ،
اور بچ کر چلے اس سے اللہ سے تو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے. اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر آپ حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل جائیں گے. آپ فرما دیجئے قسمیں نہ کھاؤ, حکم برداری چاہیے جو دستور ہے, البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. تو فرما دیجئے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا ہے, اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا ہے. یعنی رسول کے بوجھ کا کہ وہ ذمہ دار, تمہارے بوجھ کے تم ذمہ دار. اور اگر ان کا کہا مانو, وَإِن تُطِيعُوهُ, اور اگر تم رسول کا کہا مانو تو راہ پاؤ, تہتدوا. کیا فرمایا؟ اگر تم رسول کا کہا مانو تو کیا کرو؟ راہ پاؤ, راستہ پا جاؤ. اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا کھول کر. تو رسول نے تو پہنچا دیا. یہ آیات خاص واقعے میں نازل ہوئی. طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص بشر نامی تھا, اس کے ایک اور یہودی کے درمیان زمین کے متعلق جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے ہی رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں, محمد مصطفیٰ سے. مگر بشر منافق ناحق پر تھا. کیا تھا؟ دکھنے کو مسلمان تھا لیکن منافق تھا, وہ ناحق پر تھا. یہودی کا اور اس کا جھگڑا ہوا, بظاہر ایک مسلمان کا اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی تو کہہ رہا ہے کہ چلو محمد رسول اللہ کے پاس چلیں. وہ جانتا تھا بشر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ حق کے موافق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس نے انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لے جا کر کہا. یہ تو پہلے کے چودھری تھے نا, کعب بن اشرف یہودیوں کے سردار. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کی چودراہٹیں گئی, تو وہ اپنی حیثیت کے لوگ تھے. وہاں مقدمہ لے جا کر بشر نے کہا لے جانے کو کہا کہ چلو وہاں جائیں گے, وہاں کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, افی قلوبہم مرض ام ارتابوا, ان کے دل میں بیماری ہے یا یہ پھر گئے, شک ہے, کیا ہے کہ جب ان سے کہا جائے چلو آؤ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, کہ اللہ رسول کے پاس آؤ وہ فیصلہ کریں گے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون, تو ایک فرقہ ان میں سے پھر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. ایک عجیب واقعہ یہ, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ کے بارے میں کہ کامیابی کے لیے 4 شرطیں ہیں. کتنی؟ سنو دھیان سے. کامیابی کے لیے 4 چیزیں شرط ہے. ایک اطاعت اللہ, اللہ کی مان کر چلنا. دوسرے الرسول, اطاعت رسول یعنی سنت رسول. اور تیسرے یخش اللہ, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. ٹھیک ہے. اور چوتھے یتقی, باقی کی زندگی, یہ پہلی کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری ہو اور باقی کی زندگی بھی تقوی کے ساتھ گزارنا, اللہ کا لحاظ کر کے گزارنا. 4 شرطیں جس نے پوری کی اولئک هم الفائزون, یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ایک عجیب واقعہ سن لو. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا, اس سے یہ 4 چیزوں کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. فاروق اعظم ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے, اچانک ایک رومی دہقانی آدمی آیا. رومی اٹلی کا رہنے والا. کدھر کا؟ آج اس کا کیا نام ہے روم کا؟ اٹلی. ہاں, عیسائیوں کا ملک ہے. ایک زمانے کا سپر پاور تھا. وہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. اس زمانے کے 2 سپر پاور تھے. ایک مذہبی تھا, عیسائی تھا, وہ تھا کون؟ اٹلی, اس کے ماتحت ملک شام وغیرہ سب کچھ. اور دوسرا تھا بت پرست, آگ کا پجاری, وہ کون تھا؟ ایران. کون تھا؟ وہ بھی سپر پاور اور یہ بھی سپر پاور. تو یہ ایک رومی آدمی تھا. دہقانی کا مطلب دیہاتی, دہقانی کا مطلب کھیڑوت, کسان. تو یہ عیسائی رومی کسان آدمی
بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا. عمر ابن خطاب کے پاس آ کے کیا کھڑا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے لیے میں مسلمان ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں سبب ہے. میں کیوں مسلمان ہوا اس کا سبب ہے. بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور، انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی. تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی. کیسا کسان ہوگا، کیسا دیہاتی ہوگا. اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک تلاوت کر رہا تھا، ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ میں نے سن لی. کون ہے؟ مسلمان قیدی ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں نے سن لی. تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام پرانی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. ایک آیت قرآن کی تمام اب تک کی جتنی تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، تمام انبیاء کی کتابوں کو ایک آیت نے اپنے اندر سمو لیا ہے. تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی: من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. اب دیکھو تشریح کرتا ہے، تفسیر بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ آیت تمام کتابیں، پہلے کی تمام کتابوں کو اپنے اندر کیسے سموئے ہوئے ہیں. تو سنو، من یطع اللہ، جو کوئی اطاعت کرے فرائض الہیہ کے متعلق ہے. یہ تمام فرائض جو اللہ کے فرض ہیں بندوں کے اوپر وہ آ گئے من یطع اللہ میں. پھر اس کے بعد ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی مان کر چلا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی مان کر چلا، سنت نبوی کے متعلق ہے. یہ اس میں کیا آ گیا؟ سنت نبوی آ گئی. وَيَخْشَ اللَّهَ، گزشتہ عمر کے متعلق ہے کہ پچھلی زندگی اس نے اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری. کیسے گزاری؟ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، آئندہ باقی کی عمر کے متعلق ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کا لحاظ کر کے باقی زندگی گزارے. چار باتیں آ گئی. جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، کامیاب. اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے. یہ بھی قرآن میں ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. نہ یہ کامیاب، نہ وہ کامیاب، نہ مالدار کامیاب، نہ شادی والا کامیاب، نہ جوانی والا کامیاب، نہ عقل والا کامیاب، نہ بادشاہ بننے والا کامیاب، نہ ڈگری والا کامیاب، نہ سونے چاندی والا کامیاب. کوئی کامیاب نہیں. پھر کامیاب کون؟ فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ ہے کامیاب. تو ساری کامیابیاں دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ سب نقلی ہیں. اصلی کامیابی جہنم سے بچاؤ اور جنت میں جاؤ. فاروق اعظم نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے کہ ایک آیت میں پوری کتابیں سموئی ہوئی. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، حضور نے فرمایا مجھے جوامع کلم، کلموں کے جوامع دیے گئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہے. کوزے میں سمندر. آقا مدینے والے ہم آج رو دیے ہیں، یادوں نے تیری دل میں نشتر چبھو دیے ہیں، میں ایک شعر ہے، اس نعت میں ایک شعر ہے: حق نے کیا ہے ان کو لفظوں کا ایسا جامع، کوزے میں جیسے ساتوں سمندر سمو دیے. سمجھ میں آیا؟ تو عجیب واقعہ ہے. دیکھو عبرت کا مقام ہے. مسلمان کتنا غافل اور ایک عیسائی کتنا عاقل کہ سابقہ تمام کتابوں کو کھنگال ڈالا ہے اس نے، اور اس کا خلاصہ اس کو ملا قرآن کی ایک آیت میں: من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. اس پر وہ ایمان لے آیا. کون تھا وہ؟
عیسائی رومی دیہاتی. آگے کی آیت ہے وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام. البتہ پیچھے حاکم کرے گا اللہ ان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اگلوں. اللہ بادشاہ بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ ان کو بادشاہ بنائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو بادشاہ بنایا تھا. اور کیا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور جمع دے گا اللہ ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن. بشارت ہے. کیا ہے؟ بشارت. ہاں میری بندگی کریں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ کس کے ساتھ کس سے وعدہ کیا اللہ نے؟ جو میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. ومن کفر بعد ذلک. اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے تو وہی لوگ ہیں نافرمان. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو. نہ خیال کیجئے، نہ خیال کریں کہ یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی. شان نزول. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نزول وحی کے بعد 10 سال تک کے مکہ مکرمہ میں حضور رہے اور ساتھی رہے تو ہر وقت کفار مشرکین کے خوف میں رہے. مسلمان کیسے رہے؟ ارے بولو. خوف میں رہے. پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت خطرہ. کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں گے؟ ڈر 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 ڈر. بعض ملکوں میں آج بھی یہی حالت ہے مسلمانوں کی. ڈر ڈر ڈر. سمجھ میں آیا؟ ہاں. کھانے کی پابندی، اس کی پابندی، پہننے کی پابندی، پڑھنے کی پابندی، سب کی. وہ نیچے دیکھ رہا ہے وہ بچہ، میں پریشان ہوں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم بغیر خوف کے رہیں گے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. سمجھ میں آیا؟ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام. البتہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے گا جیسا پہلے والوں کو حکومت دی تھی، اور جمع دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا اللہ نے ان کے واسطے، اور بدل دے گا ان کے ڈر کو امن سے. کیسے بدلے گا؟ لیکن شرط ہے یہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، خالی میری عبادت کرے. ان آیات میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات انجیل میں کر دیا کہ ہم اس قوم کو حضور صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو غالب کریں گے، حکومت دیں گے، خوف دور کریں گے، امن و امان دیں گے. یہ سب بتا دیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا. آپ کی امت کو زمین کے خلفاء، اللہ نے وعدہ فرمایا حضور سے آپ کی امت کو خلفاء اور حکمراں بنائیں گے، اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اتنی قوت شوکت دی جائے گی کہ ان کے دشمنوں کا کوئی خوف ان پر باقی نہیں رہے گا. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا حضور کی زندگی میں. حضور کے بعد خلافت راشدہ 30 سال چلی چاروں خلفاء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کر دیا. پھر نجاشی نے تحفے بھیجے اور دوسروں نے تحفے بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تینوں وعدے پورے فرمائے. سمجھ میں آیا؟ عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا. ان کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا. اسی طرح پورا ملک مصر، ملک فارس، ایران کا اکثر حصہ انہی کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی قیصر و قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا. بلاد مغرب، اندلس، قبرص تک، اور مشرق اقصا میں بلاد چین تک، عراق، خراسان، اہواز، سب ایک زمانے میں فتح ہوئے.
اور صحیح حدیث میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کو ان کی حکومت ان کے تمام علاقوں تک پہنچانے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما دیا تھا. اور ایک حدیث میں جو آیا ہے خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس سے مراد خلافت راشدہ ہے، ابو بکر عمر عثمان علی والی خلافت. سمجھ میں آیا؟ جو بالکل نبی کے نقش قدم پر قائم رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا تھا کہ اللہ امن دیں گے، اللہ حکومت دیں گے، وہ وعدہ پورا فرمایا. سمجھ میں آیا؟ اور ایک نہیں کئی مرتبہ پورا فرمایا مسلمانوں کے ذریعے.